جب تک یہ زندگی اس مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، جو خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، اور وہ مقصد تیری ہستی کو پیدا کرنے والے نے واضح فرما دیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی چاہت کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی، خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ بات انسان کی سمجھ سے بالا ہے کہ انسان جان ہار جائے اور مقصد جیت جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ ہار گئی اور مقصد جیت گیا۔ امام علیہ السلام قربان اور اسلام زندہ رہا۔ منزل والے کے پاس جذبوں کی فراوانی ہوتی ہے، وہ یقین والے ہوتے ہیں۔ منزل کا سفر شاید پہلے قدم کا ہی نام ہے، یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو منزل کی جانب ہو وہی منزل ہے۔ ہر علم کے برعکس ایک علم ہے۔ اپنے علم کو مخالف علم کی زد سے بچانے کا علم بھی آنا چاہیے۔ چراغ جلانا آسان ہے، اسے آندھیوں سے بچانا ضروری بھی ہے اور مشکل بھی۔ ہر خواہش کے برعکس ایک خواہش موجود رہتی ہے، اور انسان کے اندر تضاد اور بے یقینی اسے وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ خوش قسمت انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے اور صحیح قدم صحیح وقت پر اٹھاتا ہے، اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ بے چینی میں آرزو کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے چینی کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں تلاش کر لیتے ہیں، اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنے آپ میں جہالت تلاش کرو اور جاہلوں میں دانائی ڈھونڈ نکالو، آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو علم اور حلم عطا کرے۔ خدا آپ کو بے معنی لمبی باتوں کی پریشانیوں سے بچائے، اور آپ کو اپنے علم کے اظہار کی جہالت سے بچائے۔ خدا آپ کو ادب سکھائے، تابعداری سکھائے۔ بس یہی سب سے بڑا علم اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے، اور سچ پوچھو تو یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، غریبی اس نے دی ہے جس نے تمہیں امیری دی ہے۔ تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں۔ چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے، تیری چٹھی پر اور لفظ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ میری چٹھی پر اور حرف لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہی ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ غم ایک بہت بڑی عنایت ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ غم انسان کو ولی بنانے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا، وہ فوری طور پر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ غم میں پریشان نہ ہونا، غم میں گھبرانا نہیں، بلکہ غم کو پہچانو، غم کو محسوس کرو۔ غم اللہ کا قرب ہے، یعنی غم اللہ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ جناب دنیا اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے، اس قدر مادہ پرست کیوں کر ہو گئی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، دنیا بہت اچھی ہے، جب ہم اس پر تنگ نظری سے نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظر دکھائی دیتی ہے۔ جب ہم اس پر کمینگی سے نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ہمیں کمینی نظر آتی ہے۔ جب اسے خود غرضی سے دیکھتے ہیں تو خود غرض ہو جاتی ہیں، لیکن جب اس پر کھلے دل، روشن آنکھ اور محبت بھری نگاہ سے نظر دوڑاتے ہیں تو پھر اسی دنیا میں کیسے کیسے پیارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے پوچھا
जनाब ये मोहब्बत होती क्या है? बाबा जी ने फरमाया, मोहब्बत दूसरे के अंदर छुपी हुई खूबी का नकाब उतारने का नाम है। जिस शख्स में जो कोई भी खूबी हो उस पर एक छिलका चढ़ा होता है, उसकी खूबी नज़र नहीं आती। उस छिलके को उतारने का नाम मोहब्बत है, पर्दा हटाने का नाम मोहब्बत है। मन की मैल को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं को ख़त्म करो। मैं को ख़त्म करने के लिए आजिज़ बनना ज़रूरी है, और आजिज़ बनने के लिए ज़रूरी है कि तू अपनी हस्ती तक भूल जा कि तू क्या है। बस इतना याद रख कि तू खाक है, खाक पर है, और तुझे खाक में ही जाना है। उमूमन एक जुमला सुनने को मिलता है, मुंह पर बोलने वाले दिल के साफ़ होते हैं। ऐसी दिल की सफाई का क्या फ़ायदा जो दूसरों के दिल को अल्फाज के निश्तर से चुभोकर ज़ख्मी कर दें। कुछ बातों का बोझ खुद उठाकर दूसरों से दरगुजर का मामला इख्तियार करना चाहिए। अगर आप अपनी तमाम मुसीबतें भूल जाना चाहते हैं तो अपने साइज से 1 नंबर कम का जूता पहनकर लंबी सैर पर निकल जाएं। सितारे और दोस्त एक जैसे होते हैं, चाहे कितने ही तवील फासलों पर हो, उनकी रोशनी आप तक पहुंचती रहती है। उदासी के भी 100 चेहरे होते हैं, और उनमें से एक सबसे ज़्यादा उदास चेहरा एक ऐसी जुदाई का है जिसमें कभी दोबारा मुलाकात का इम्कान कम हो। बंदगी की शर्त यह है कि बंदा अल्लाह ताला का हो जाए, फिर अल्लाह ताला बंदे का हो जाता है। जिसकी बंदगी करना चाहता है उसका बंदा हो जाए तो यही बंदगी है। इशफाक अहमद फरमाते हैं, मेरा पोता कहता है, दादा हो सकता है कि दरख्त हमारी तरह ही रोता हो क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं सुनता। मैंने कहा कि वो परेशान नहीं होता, न वो रोता है, वो खुश है और हवा में झूमता है। कहने लगा कि आपको कैसे पता कि वो खुश है? मैंने कहा कि वो खुश ऐसे है कि हमको बाकायदगी से फल देता है, जो नाराज़ होगा तो फल नहीं देगा। एक समझदार इंसान जब ज़िंदगी के सफ़र पर निकलता है तो आसान रास्ता इख्तियार करता है। वो बुलंदी पर जाने का इरादा बनाकर नहीं निकलता कि नीचे गिरने के खौफ से कांपता रहे। वो तो बस सफ़र पर निकलता है और रास्ते से झगड़ा नहीं करता। जो झगड़ा नहीं करता वो मंजिल पर जल्द पहुंच जाता है। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। इशफाक अहमद फरमाते हैं, जैसे मेरे बेटी की शादी पर बानो अपने दुपट्टे से मेरे समधी के लिए कुर्सी पोंछती थी और हम उन्हें बिठाने के लिए बेचैन फिरते थे, क्या वैसा ही एहतराम हम अल्लाह ताला के लिए अपने दिल में पैदा कर सकेंगे? लफ्ज़ों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम कुछ हो, क्योंकि हमारा रब कुछ भी बेकार नहीं बनाता। ऐसी महफिलों से बचें जहां लोग एक दूसरे को जलील करने और उनकी टांग खींचने के लिए जमा होते हैं, जहां लोग दूसरों का ठट्ठा उड़ाने और दूसरों का मजाक बनाने और ऊपर से तालियां बजाने के लिए इकट्ठे होते हैं। दोस्ती के झूठे दावे के भरम में रखने का अक्स मुहैया करते हैं। अपनी नज़र साफ रखें, कान बंद रखें और जहन पाकीज़ा रखें। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, जब इंसान का तवक्कुल कमज़ोर पड़ जाए तो वो अल्लाह ताला की दी हुई बेशुमार नेमतों को झुटलाकर उन आसाइशात के पीछे पड़ा रहता है जिनसे वो महरूम होता है। इस तरह वो इज्ज़ और शुक्र से महरूम होता चला जाता है। लालची इंसान के नसीब में अपनी पहचान नहीं होती। चीज़ों का हुसूल, चीज़ों की मोहब्बत
چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور۔ فنا یعنی دنیا کی دیس کی باتیں ہیں، اور بلند سوچ اور بلندی نگاہ باقی رہنے والی بستی کے نشانات ہیں۔ فنا فنا ہے اور باقی رہنے والی زندگی باقی رہے گی، یعنی خیال کی بلندی بقا کی دنیا ہے، اور باقی رہنے والی زندگی کا سفر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے نجات نہ حاصل کر لی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ زندگی اس کے لیے گزارو جو تمہاری وجہ سے زندہ ہے۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس جدید دور میں بھی انسان اسرار سے محبت کرتا ہے۔ اندیکھی، انچاہی، ان سمجھی منزلیں اسے کھینچتی ہیں۔ انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے جس میں ہر قسم کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا، اٹل مضبوط جانوروں میں بسیرا کرے تو انہی کی مانند حیوان، اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ، رذیلوں کا رنگ ملے تو شیطان۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ سزا کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلیوں سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ یہ نفس دوزخ ہے، اور دوزخ اژدہے کی مانند ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی نہیں بھرتا، 7 سمندر پی لے پھر بھی اس کی سوزش کم نہ ہو۔ اس دوزخ میں پتھر اور پتھر دل انسان ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب خالی ہوتا۔ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ بے وفاؤں کی مہربانی پرانے پل کی طرح ہوتی ہے، انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو پل بیٹھ جاتا ہے۔ قدرت ہماری تقدیر سے مکمل طور پر آگاہ ہے، چلو اپنی داستان خاموشی کی زبان میں سنائیں۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ نیک لوگوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہے چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل اور مٹی بنا لینا۔ اللہ کی وحدانیت سیکھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو واحد کے سامنے فنا کر دینا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ روشن ہو جائے تو اپنے وجود کو وجود عطا کرنے والے کے وجود میں فنا کر دے، تو تانبے سے کیمیا بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح جیت لیتی ہے۔ اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ تو اپنی فکر سے قرآن میں تعویل نہ کر، اپنے آپ کو بدل، اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کر۔ سخاوت اللہ سے رابطہ پیدا کرتی ہے تو مال میں برکت ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے۔ نماز کی نیکی بدی سے بچاتی ہے، نماز شیطان سے تیری محافظ ہے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے قبول ہونے
یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام؟ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ ہے۔ ان کے حلم اللہ کے حلم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جھاگ جو کہ آتی جاتی رہتی ہے مگر سمندر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ جو کوئی ایک بہترین دوست رکھتا ہے اسے آئینے کی ضرورت نہیں۔ پیسہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کسی کی دعا کا اثر ہو، یہ دور ہی کسی کی دعا کا اثر ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات اب ہمارے بس کی نہیں رہ گئی، بات اب اس کے بس کی ہے۔ ہر چیز ضرور ٹھیک ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد کی تو بات ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور آپ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ بھی زندگی جینے کا طریقہ ہے تو یہ شرک ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ میں اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے، موت سر پر کھڑی ہے۔ گناہ کی دعوت میں اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو صرف اتنی بات سے آپ کی بخشش پکی ہو جاتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ بہت ساری باتیں تو جواب کے قابل ہی نہیں ہوتی تو آپ سمجھدار ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ ابلیس خدا کی عبادت کرتا تھا لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر گیا۔ اس نے تکبر کیا، کفر کیا، اس لیے کہ اسے انسان کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی اور اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ بدمزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا ہے، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک حقیقی وجود کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ ذہانت علم اور دانش ہے جس سے انسان اللہ کو قریب تر محسوس کرتا ہے، اور عقل اور معرفت اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے تو دل کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شخص دل کے آئینے میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
ایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے۔ آج سے نئی زندگی شروع ہو گئی، اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلہ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، کون ہے جو میرے متعلق قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ میں اس کو معاف کرتا ہوں، لیکن تیرے اعمال ضائع کرتا ہوں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، بس آپ لوگ اللہ سے چالاکی نہ کرنا، آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ سے معافی مانگ لیں، یہ کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں پر کیا کرتا۔ اپنے گھر کو آسان کر لو، جس شخص کا گھر آسان ہو گیا اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی۔ آخرت میں عطا کیا ہوگی جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قریب لائے؟ زندگی میں عطا کیا ہے جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ پریشان کون شخص ہے؟ وہ مسلمان پریشان ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت نہ پیدا ہو جائے، دھیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ فضل ہے اپنے ذہن کی رسائیاں اور ذہن کی کاریگریاں چھوڑ دینا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ فضل جو ہے ہر حال میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اللہ جب چاہے فضل ہو سکتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا چھوڑ دو اور تنقید کرنا چھوڑ دو۔ جو آدمی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا وہ سکون میں رہتا ہے۔ تقاضا چھوڑ دو، شکایتیں چھوڑ دو، گلہ چھوڑ دو، شکوے چھوڑ دو، سب کو چلنے دو، اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، بس آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کو دوست بناؤ، پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو اور پھر ایک اور بنانے کے چکر میں چلے جاؤ۔ پہلے ہی دوست کے بغیر گزارا کرو یا دوست کو قائم رکھو، غلطی کے باوجود قائم رکھو، اپنی کوتاہی کے باوجود قائم رکھو۔ دوست بنانے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچ لو، اور جب دوست کہہ لیا تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے نبھاؤ۔ زندگی جینے کے بہانے تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، بہانے خود مل جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی تو مایوس نہ ہو، آپ خود ہی کسی سے محبت کرو۔ کوئی باوفا نہ ملے تو کسی بے وفا سے ہی صحیح، محبت کرنے والا زندگی کو بہانے عطا فرماتا ہے۔ زندگی نے آپ کو کوئی بہانہ نہیں دینا، بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کا بہانہ دینا ہے۔ زندگی غریبوں کے کچے گھروں میں بھی سرشار رہتی ہے اور امیروں کے پکے محلات میں بیمار بھی رہ سکتی ہے۔ زندگی اگر چاہے تو حالات کے ہاتھ مجبور ہو جاتی ہے، اور اگر پسند فرمائے تو زمان اور مکان کے بدلنے سے بھی بے نیاز رہتی ہے اور اپنے لیے نئے جہان پیدا کرتی رہتی ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت رب دیتا ہے۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ،
صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اور روٹ کر الگ ہونے سے اور بدلے کے خیال کا اظہار کرنے سے غم اور پریشانی جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے۔ آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حسین ترین ہو جاتی ہے وہ خوشی جو غموں کے بیچ ملتی ہے، اور یادگار ہو جاتا ہے وہ غم جو خوشیوں کے درمیان آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بنے، اس کا استعمال اچھا کر لو۔ اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے تو اسے مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت کا راستہ عنایت فرماتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھوکر سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، یہ اصل وظیفہ ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تقویت ہوگی۔ کم سونا شروع کر دو، روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ کم بولنا شروع کر دو، روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، اگر اپنے دل کی خبر نہیں ہے تو کسی اور کے دل کی خبر لے لو۔ کسی کا دل راضی رکھو جہاں پر کوئی رشتہ ہو۔ بہن بھائی تو اس کے بارے میں بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ آدھے ماں باپ ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے جانے کے بعد یہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا وہ ماں باپ کا تابع دار ہے۔ ماں باپ کی یاد اور ماں باپ سے محبت اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہے۔ تعلیم بھی علم نہیں، تعلیم کا تعلق ڈگری سے ہے۔ علم ڈگری اور تعلیم گاہوں سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ تعلیم ضروری ہے نوکری کے لیے، نوکری ضروری ہے رزق حاصل کرنے اور سماجی مرتبے کے لیے، لیکن علم نوکری نہیں، علم روٹی نہیں، علم حکومت نہیں۔ علم پہچان ہے اور عرفان ہے۔ ضرورت کا علم اور چیز ہے اور علم کی ضرورت اور چیز۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی کی مشکل تو دعا سے ہی حل ہو جاتی ہے، باقی کوشش سے۔ پیسے سے آپ سرما خرید سکتے ہو لیکن نظر نہیں خرید سکتے، اتنی بات یاد رکھنا۔ تو جو آنکھ دینے والا ہے وہ سرمے کا انتظام بھی کر دے گا۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں دقت کا نام غم ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ہماری وجہ سے پریشان ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے سجدے کسی کام کے نہیں۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشوں کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں خلافت ارضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔
شرط صرف یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے جس راستے پر غلطی کے دوبارہ ہونے کا امکان ہو۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی۔ عزت کرنے والا غم میں نہیں جاتا، اطاعت کرنے والے کو غم نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو تو ایسا شخص فکر اور غم میں نہیں آئے گا۔